بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تمام شکر و سپاس اور حمد و ستائش، تشکر و امتنان کا مستحق ہے وہ والہانہ محبت کے لائق ذات اور وہ بہت پیار کرنے والی ذات جس نے اپنے بندے پر الکتاب اتاری. اور اس کتاب کی بہت بڑی خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کسی قسم کی کجی اور ٹیڑھا پن نہیں ہے. اور دوسری خصوصیت اور صفت یہ بیان کی گئی کہ جو کچھ بھی اس میں ہدایات دی گئی ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ آج دی گئی ہیں، نہ گزشتہ کل دی گئی تھیں، نہ آئندہ وہ ریلیونٹ رہیں گی، بلکہ وہ ایسی ہیں کہ اس کائنات کی ابتدا سے بالکل شروع سے زندگی کے جو اصول اور یقین کرنے کے لائق جو پختہ اور ٹھوس خبریں اور باتیں بتائی گئیں، پہلے دن سے وہی مسلسل چلتی رہیں. تمام نبیوں اور صحیفوں کے ذریعے انسانیت کو انسانیت کے شفیق پروردگار نے وہی رہنمائی دی، اور اسی رہنمائی کو لے کر یہ اللہ کا بندہ محمد آیا ہے، اور اسی رہنمائی پر مشتمل ہے یہ الکتاب. اگر انسان کو یہ اندیشہ لگا رہے کہ اس وقت جو مجھے بتایا جا رہا ہے یہ تھوڑے دنوں کے بعد بدل جائے گا، تو انسان کا ان ہدایات پر اس درجے کا اعتماد نہیں بن پاتا، اور ان کو سینے سے لگا کر دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ کر ثابت قدمی کے ساتھ ان پر عمل کرنے کا جذبہ بھی اس کے دل میں پیدا نہیں ہو پاتا، اگر اس کو یہ اندیشہ لگا رہے کہ یہ تو تھوڑے دن کی چیز ہے پھر بدل جائے گی. انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین پر جو آپ بہت سے لوگ عمل نہیں کر پاتے، شاید اس کے پیچھے ایک یہ بھی نفسیاتی وجہ ہوتی ہے. تو یہ جو کتاب ہے، یہ جو دین اور شریعت لائی ہے، یہ جو دین لائی ہے، یہ جو زندگی کے بنیادی اصول لائی ہے، یہ وہ ہیں جو ہمیشہ سے انسانیت کو اس کے شفیق پروردگار نے دیے. یہاں تک کی تشریح کل تک ہو چکی تھی. آج اس کے آگے سے عرض کرنا ہے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْ. بتایا گیا کہ یہ اس الکتاب کا جو اپنے بندے پر اتارا جانا ہے، اس کے پیچھے ایک بندے کی ایک ذمہ داری ڈالا جانا ہے. یہ بندہ محمد، اس کی ایک خاص ذمہ داری یہ بھی ہے، اور یہ الکتاب جو اتاری جا رہی ہے اس کے اتارے جانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے،
اور خاص طور پر اگر آپ الکتاب سے مراد خاص طور پر یہ سورت لے لیں تو اور زیادہ یہ معنی فٹ بیٹھ جاتا ہے کہ اس سورت کے اتارنے کا تو خاص مقصد یہ ہے کہ آگاہی دی جائے، آگاہ کیا جائے، وارن کیا جائے، باخبر کیا جائے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، آگاہ کیا جائے، باخبر کیا جائے، بأسًا شدیداً، ایک بہت سخت تکلیف سے، جو تکلیف عام اسبابی راستے سے نہیں آئے گی، وہ تکلیف اس مالک کی طرف سے بھیجے ہوئی ایک سزا، ایک عذاب کی شکل میں آئے گی۔ بأسن جو ہے یہ عربی زبان میں ایک ایسا لفظ ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جنگیں اور جنگوں کی وجہ سے آنے والی تکلیفیں اور مصیبتیں، ہر قسم کی تکلیف کو شاید بأس نہیں کہتے، بلکہ ان تکلیفوں کو کہتے ہیں جو جنگ کی وجہ سے آئیں، اور جنگ کو کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسی جنگ جو مسلط ہوگی خدا کی طرف سے، انسانیت کے پروردگار کی طرف سے، اس کی طرف سے ایک سزا کے طور پر ایک جنگ مسلط کی جائے گی۔ میرے الفاظ پر غور کرتے رہیے گا۔ من لدنہ، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں بالکل یہ انسان کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ بھئی یہ صرف انسانوں کی پلاننگ نہیں ہے، یہ انسانوں کے پروردگار کا ایک زبردست منصوبہ اور پلان ہے، اور اس کے تکوینی نظام اور تکوینی فیصلے کے طور پر یہ چیز وجود میں آئی ہے۔ ایک علم ہے جو انسان کو ملتا ہے کسی دوسرے ذریعے اور وسیلے سے، کتابوں کے مطالعے سے ملتا ہے، کسی استاذ کے سامنے زانو شاگردی طے کرنے سے ملتا ہے، جو عام سورسز ہیں نالج کے، ان کے ذریعے وہ نالج یا علم ملتا ہے۔ اور ایک علم وہ ہے جو انسان کو کسی ظاہری سبب کے ذریعے نہیں بلکہ رب کی طرف سے براہ راست ملتا ہے۔ اس کو لدنی اسی لیے علم کہا گیا۔ تو وہ جنگ جو جس کے بارے میں آگاہ کرنا ہے اس سورت کو، کہ یہ سورت خاص طور پر اتاری گئی ہے اس لیے کہ وہ آگاہ کرے کہ ایک بہت زبردست جنگ اور اس کے نتیجے میں آنے والی تکلیفیں مسلط کی جائیں گی۔ کس پر مسلط کی جائیں گی؟ ابھی ٹھہریے، یہ بات بھی اسی آیت کے اگلے حصے میں آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات واضح فرمائے، اس سے پہلے ایک بات اور کہیے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا۔ یہ بتانے سے پہلے کہ اس جنگ کا خاص الخاص میدان کہاں سے گرم ہوگا، کون سے قومیں ہوں گی جن پر یہ عذاب جنگ کی شکل میں مسلط ہوگا، یہ بتانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اس صورت کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اور اس بندے کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے، اس رسول کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ ان لوگوں کو جن کے پاس دو چیزیں ہیں، المؤمنین، جن کے پاس ایمان اور یقین ہے، اور الذین یعملون الصالحات، دوسری چیز یہ ہے کہ
ان کو عمل صالح نصیب ہے۔ ان کو یہ خوشخبری سنانی ہے کہ تم کو اس دھمکی اور اس وارننگ سے پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ تم کو تو بہترین انعام ملے گا، اجراً حسنا، بہت حسین خوبصورت حسن والا انعام ملے گا، جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے، وقتی طور پر نہیں ملے گا، ماکثین فیہ ابدا، ہمیشہ کے لیے تم کو اجر حسن ملے گا۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ آئیے ذرا سا سمجھیں ایمان اور عمل صالح کی حقیقت کیا ہے، اور پھر میں عرض کرتا ہوں اس لیے سنیں اور سمجھیں کہ ہمارے اندر یہ ایمان اور عمل صالح پیدا ہو اور ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کو یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں، المؤمنین الذین یعملون الصالحات۔ دیکھیے، ایک تو انسان وہ ہے جس کے دل اس بات کو اچھی طرح جان چکا ہے کہ اس دنیا میں جو ہوتا ہے وہ اس دنیا کے پیدا کرنے اور چلانے والے ملک الملوک احکم الحاکمین رب العالمین کے منصوبوں سے ہوتا ہے، اس کی پلاننگ سے ہوتا ہے، اس کے اشاروں سے ہوتا ہے، اس کے بنائے ہوئے ایک نظام کے تحت ہوتا ہے۔ جب انسان کو اس بات کا ادراک اور یقین حاصل ہو جاتا ہے تو حالات انفرادی یا اجتماعی جتنے بھی چاہیں خراب ہوں، انسان کے قلبی اور نفسیاتی کیفیت میں گھبراہٹ نہیں پیدا ہوتی، سوالات نہیں پیدا ہوتے، اندیشے نہیں پیدا ہوتے، حیرانی اور پریشانی نہیں پیدا ہوتی، فرسٹریشن نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ اس کو تو اطمینان ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرا رب کر رہا ہے، اور میرا رب جو ہے نہ بے رحم ہے، نہ میرا رب بے خبر ہے، نہ میرا رب بے بس ہے۔ میرا رب جو کرتا ہے اس کے پیچھے زبردست حکمت ہوتی ہے، انصاف ہوتا ہے۔ تو ایسا انسان جس کے دل میں یہ چیز بیٹھ جائے اور ہر وقت اس کو یاد رہے، مستحضر رہے، پل بھر کے لیے اس کو اس حقیقت کی طرف سے غفلت نہ ہو، اس کی نفسیاتی اور قلبی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ بے شک حالات کو درست کرنے کی تدبیریں کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کو اپنے لیے اللہ کا حکم بھی سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی جب تک کہ حالات بہتر نہ ہوں وہ پریشان نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے دوستو، بہت عجیب و غریب قسم کی یہ ایک قلبی اور ذہنی کیفیت ہے، اور آج دنیا کی اکثریت اور ہماری اکثریت اس قلبی دولت سے محروم ہے۔ اسی قلبی اور دولت کے نتیجے میں یہ جو دل کی کیفیت ہے، اسی کے نتیجے میں جو دل کی پرسکون کیفیت ہوتی ہے نا، اسی کو سکینت بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کے حالات کے بارے میں عرض کروں، کس قدر پریشان ہے دنیا، اللہ اکبر۔ اور ایک تو ہے جسمانی تکلیفیں اور پریشانیاں، لیکن ان جسمانی تکلیفوں اور پریشانیوں سے کہیں زیادہ بڑے خطرناک اور تکلیف دہ درجے کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ ذہنی ہوتی ہے۔ اب آج کل کی جو پریشانیاں ہیں، اس وقت ہم گھروں میں بند ہیں، کاروبار بند ہیں، اور کتنی مشکلات ہیں۔ مریضوں کا علاج مشکل ہو گیا، میت کی تدفین مشکل ہو گئی، نماز جنازہ مشکل ہو گئی، میت کا غسل مشکل ہو گیا،
یہ جو حالات ہیں اور ان حالات سے جو بہت ہی کم سمجھ لوگ کس طرح کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو واقعی ہر انسان کو پریشان کر دیتی ہے۔ لیکن انہی انسانوں کے بیچ میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، یقیناً ہوں گے، کہ جو ان پریشانیوں کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں، مگر ان کا دل اس بارے میں چونکہ یقین رکھتا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ اللہ کے اشارے اور مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو یہ سب کرنے دے رہا ہے، میرا اشارہ سمجھیے گا، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ لوگوں کو بیماریاں پھیلانے کی قدرت دے رہا ہے، تو اللہ تو قدرت دے رہا ہے، اس کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتے تھے یہ لوگ۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ یہ جو قدرت دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرے اللہ اس کے پیچھے اس کی کوئی پلاننگ ہے، اور میں راضی ہوں اپنے اللہ کے فیصلے کے سامنے سر جھکاتا ہوں، اعتراض نہیں کرتا، پریشان نہیں ہوتا، شک میں مبتلا نہیں ہوتا، ذہنی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا، میں ہمت اور بہادری اور صبر و انتظار کے ساتھ حالات کا مقابلہ کروں گا۔ تو یہ جو ایسے لوگ ہیں جو اس وقت بھی اندر سے مطمئن ہیں۔ بہت سے لوگ، ایک بہت اہم بات یاد آ گئی ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آج کے خاص ہدیے کے طور پر۔ بہت سے لوگ اللہ والوں کے بارے میں جو صلحائے امت ہیں، ان کے بارے میں ان کے ذہن میں یہ اشکال آتا ہے کہ یار یہ لوگ بالکل تحریکیں نہیں چلاتے اور فلاں حکومت اور پارٹی کے خلاف نکل کر میدان میں جد و جہد نہیں کرتے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی احساس ہی نہیں ہے، کوئی درد ہی نہیں ہے، ان میں ہمت نہیں ہے، ان میں بالکل عوامی پریشانیوں کا کوئی احساس اور ان کے دور کرنے کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ضرور بدگمانی خدا نخواستہ کر سکتے ہیں ان اللہ والوں کے ساتھ جن کو انہوں نے قریب سے نہیں دیکھا، جو ان کی دل کی کیفیت کو، دل کے غم کو، ان کی فکر مندیوں کو، ان کی بے چینی اور اضطراب کو بالکل نہیں دیکھ پائے قریب سے، تو ان کے ذہن میں اچھے گمان نہیں آ پاتے۔ لیکن جو لوگ ایسے بندوں کو قریب سے دیکھتے ہیں وہ حیران رہ جاتے ہیں اس بات کو دیکھ کر کہ ان کے دل میں جو درد ہے، ان کو جو غم ہے، ان کو جو فکر ہے، اس سب کو یہ کیسے ضبط کیے بیٹھے، یہ ان کا یہ جذبات ایک ابال کی شکل میں باہر کیوں نہیں آتے؟ بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی موجوں میں کوئی اضطراب ہی نہیں ہے، ان کے اندر کوئی فکر مندی ہی نہیں ہے۔ جو لوگ ان کو قریب سے دیکھتے ہیں وہ واقعی حیران رہتے ہیں۔ میں یہ اگر گواہی دوں تو میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ گواہی یہاں سے لے کر روز محشر تک دینے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ پاتا ہوں کہ ایسے کچھ بندوں کو جن کو میں نے قریب سے دیکھا ہے، اللہ اکبر، وہ لوگ، ہم جیسے لوگ جو بہت کچھ باہری دنیا میں کہتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، ان کے مقابلے میں ان کے دلوں میں جو درد، ان کے مقابلے میں جو غم، ان کے مقابلے میں جو اندر کا کہ جذبات وقتاً فوقتاً سامنے آتے تھے تو دیکھ کر حیرانی بھی ہوتی تھی، رش بھی آتا تھا۔ وہ حضرات جانتے ہیں کہ کب کس وقت کن جذبات کے اظہار کا وقت ہے، اور وہ جذبات رہتے ہیں، تمنائیں رہتی ہیں، مگر اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فی الحال اللہ کی مرضی وہی ہے، تو انتظار کریں آنے والی لمحوں کا جب اللہ کا اشارہ کچھ اور ہو سکتا ہے کہ میری یہ بات بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں اپنے ذہنوں میں زیادہ الجھن نہ پیدا کریں، بس اللہ تعالیٰ سے صحیح
قلبی کیفیت مانگتے رہیں۔ اتنی مختصر دعا مانگنے میں تو کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا کہ اللہ میرے دل و دماغ کی جو کیفیت ہونی چاہیے ان پریشان کن حالات کے درمیان بھی اللہ میرے قلب و دماغ کو وہ کیفیت عطا کر دیجیے، اور جو نہیں ہونی چاہیے کیفیت، اس کیفیت سے میرے قلب و دماغ کو بچا لیجیے۔ اتنی دعا مانگنے میں تو کسی کو بھی اختلاف نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ایمان کی طاقت ہے اور عمل صالح کی طاقت ہے، اس سے دل کے اندر ایک بشارت محسوس ہوتی رہتی ہے سخت پریشانیوں کے بیچ میں، اور یہ ہے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ۔ بشرا، خوشخبری، ایک عجیب قلبی کیفیت۔ جب اللہ تعالیٰ نے بدر میں فرشتے اتارے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں اتاری اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب بات فرمائی، فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ کہ اگر یہ فرشتے نہ اترتے تو تم کو فتح نہ ہوتی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ تو ہم نے فرشتوں کو اس لیے اتارا کہ تمہارے دلوں کو ایک سکینت اور اطمینان کی کیفیت حاصل رہے۔ آپ اکثر اماموں سے نماز میں وہ آیت سنتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ کہ جو لوگ اس حقیقت کو مان لو، جان لیتے ہیں، اقرار کر لیتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس کے تقاضوں پر جم جاتے ہیں، ثم استقاموا، ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں۔ کیوں اترتے ہیں؟ ان کے دل کو خوف اور غم کی کیفیت سے بالکل محفوظ رکھنے کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ تو یہ جو دل کی کیفیت ہے نا، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے یہاں، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ۔ میں کیسے بتاؤں آپ کو کہ جو حضرات بعض وقت کھل کر میدان میں آ کر ظالم طاقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، وہ اپنی تنہائیوں میں کتنے لمبے لمبے سجدے کر کے اور کتنے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اس ظلم کے خاتمے اور انصاف کے نظام کے قیام کی دعائیں کرتے ہیں، اور کتنی کسک، کتنی چوٹ، کتنی فکر مندی ان کے دل پر ہوتی ہے، یہ تو ان کے بہت قریبی لوگ جانتے ہیں۔ ان کو چونکہ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے وہ اظہار کرنا غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہر چیز کے اظہار کا وقت ہوتا ہے، وہ بے وقت دکھانے کے لیے اپنی شجاعت کو، اپنی بہادری کو کا سکہ جمانے کے لیے وہ ایک لفظ نہیں بولتے، وہ بے نیاز ہوتے ہیں، وہ باہما ہونے کے ساتھ بے ہما بھی ہوتے ہیں۔ انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا دل اللہ کی طرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تو اشارہ ہو رہا ہے کہ جس دور میں تکوینی نظام کے تحت دنیا کی کچھ قوموں پر، کچھ خطوں پر، کچھ لوگوں پر جنگوں کے ذریعے آنے والی مصیبتوں کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا، اسی دور میں ایمان اور عمل صالح والے لوگ بالکل اطمینان کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اطمینان کا مطلب عیاشی نہیں کر رہے ہوں گے۔ میں کس طرح اس کو اللہ کے منشا کو آپ تک پہنچاؤں؟ نہیں، عیاشی نہیں کر رہے ہوں گے، وہ وقت کے تقاضے کے مطابق اللہ کے احکام پر عمل کر رہے ہوں گے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی خوف اور گھبراہٹ نہیں۔ یہ وہ لوگوں کو کیفیت نصیب ہوگی جن کے دل کو ایمان کی حقیقت نصیب ہے۔
اور المؤمنین الذین یعملون الصالحات، جن کو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ نصیب۔ اعمال صالحہ میں سب سے اونچا درجہ عبادات کا ہے، جن کا اللہ سے تعلق عبادات والا، دعا اور مناجات، ذکر، محبت، خشیت والا، جن کو اللہ تعالیٰ سے انس ہو جاتا ہے، اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، جن کو آخرت کی فکر ہو جاتی ہے، تو پھر ان کی عبادات بھی اچھی، ان کے اخلاق بھی اچھے، ان کا رہنے سہنے کا، بولنے کا، چلنے پھرنے کا، کھانے پینے کا انداز بھی اچھا، ان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق بھی بہت ہی خوشگوار، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، اپنی مسجد کے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے علماء کے ساتھ، اپنے صالحین کے ساتھ، اپنی پڑوسی قوموں کے ساتھ بہت اچھا تعلق ان کا ہوتا ہے، اور ان کے معاملات بھی پاک صاف ہوتے ہیں۔ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ جب کسی انسان کو اچھی قلبی کیفیت نصیب ہو جائے، مضبوط یقین و ایمان اس بات پر کہ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور جس کی مرضی سے، جس اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، وہ بے رحم نہیں ہے، وہ بے بس بھی نہیں ہے، وہ دانا، وہ بینا ہے، وہ مہربان ہے۔ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی نعمتوں کا دینا اس کا منصوبہ ہوتا ہے۔ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور جن کی دل کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے وہ سراپا عمل صالح ہو جاتی ہے۔ ان کے چہروں پہ تازگی، ہونٹوں پہ مسکراہٹ، اخلاق میں نرمی، مزاج میں تواضع اور خدمت گزاری، اور کیسی صفات پیدا ہوتی ہیں، سخاوت، ہمدردی، یہ سب چیزیں مل کر عمل صالح۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ اگر پوری تشریح نہ کی جائے اور صرف اعمال کا لفظ بولا جائے تو ہمارا ذہن ایک اعمال کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور چونکہ ہم وہ اعمال بظاہر اپنے کو کرتا ہوا پاتے ہیں تو ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم عمل صالح والے لوگ ہیں۔ اصل میں عمل صالح یہ زندگی کے وہ تمام پہلو جن کی طرف میں نے ابھی اشارے کیے، ان سب کا رخ ٹھیک ہو جائے، ہمارے معاملات پاک صاف ہوں، ہمارے دل کے جذبات اچھے ہوں، ہماری تمنائیں اچھی ہوں، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارا بیہیویئر اچھا ہو، بڑوں کے ساتھ جو برتاؤ ہونا چاہیے ہمیشہ وہی برتاؤ ہو، چھوٹوں کے ساتھ جو برتاؤ ہونا چاہیے ہمیشہ وہی ہو، شوہر کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ، بھائی کا بھائی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ، اور بہن کا بھائیوں کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ، جس طرح کا برتاؤ ہونا چاہیے نا وہ برتاؤ ہو۔ یہ سب مل کر عمل صالح ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں نے محنت کی، کوشش کی، سیکھا انہوں نے، اور سب سے زیادہ توجہ اس پر کی، یہ ڈگری لے لیں، وہ ڈگری لے لیں، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ اور اس سے پہلے اور اس سے زیادہ جن کی توجہ اس پر رہتی ہے کہ میرا ایمان بنتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، اور میرے اعمال میں صلاح اور حسن و جمال آتا چلا جائے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خوشخبری سناؤ کہ تم کو تو ایسا اجر ملے گا جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ جب تک دنیا میں رہو گے تب بھی تم ایک اچھی قلبی کیفیت کے ساتھ رہو گے، اور جب دنیا سے تم جاؤ گے بھی تو وہ بھی تم وہاں جو جاؤ گے تو شاندار خوبصورت تم کو بدلہ ملے گا تمہارے ایمان اور عمل صالح کا، تو تم تو ہر جگہ کامیاب ہو، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اب آگے اگلی
آیت میں ارشاد فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. غور فرمائیے، یہ جو کہا گیا تھا کہ اللہ کی طرف سے مسلط کی گئی ایک بڑی شدید جنگ اور اس کی تکلیف، بأساً شدیداً، چھوٹی موٹی عام جنگ نہیں ہوگی بلکہ بہت بڑی جنگ ہوگی، سخت تکلیفیں پہنچانے والی جنگ ہوگی، اور وہ تکوینی خدا کے نظام کے تحت مسلط کی جائے گی. کیا یہ بالکل عام ہے؟ دنیا کی تمام قوموں پر یہ جنگ مسلط ہوگی، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی. کیا یہ عام جنگ ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. فرمایا کہ خاص طور پر جو آگاہی دینی ہے اس سورت کے ذریعے سے، اس سورہ کہف کے ذریعے سے جو وارننگ دینی ہے وہ ان لوگوں کو دینی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا لڑکا ہے. ولد جو ہے یہ ولادت سے نکلا ہے، یعنی کسی انسان کی کسی عورت سے ملاپ سے جو بیٹا پیدا ہو اس کو ولد کہیں گے. آپ کسی بچے کو بھی پیار اور شفقت کے لحاظ سے اگر آپ بیٹا کہنے لگیں تو عربی زبان میں اس کو ولد کہہ کے نہیں پکارتا، وہ ابن کہہ کے تو پکار سکتا ہے لیکن ولد کہہ کے نہیں پکارے گا. ولد تو وہ کہے گا اسی کو جس سے وہ پیدا ہوا ہے. اب ذرا غور کیجیے، یہ جو قومیں، جو لوگ ہیں، جو صاف اشارہ ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک ہی قوم ہے دنیا میں جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا ولد کہتی ہے. اللہ اکبر، معاذ اللہ. دیکھیے، جب کوئی کسی کو جنتا ہے تو گھوڑے ہی کو تو جنے گا. گھوڑے کا جو بیٹا ہوگا، گھوڑے کی جو اولاد ہوگی، گھوڑے سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ گھوڑا ہی تو ہوگا. وہ لومڑی سے گدھا نہیں پیدا ہوگا، گدھے سے لومڑی نہیں پیدا ہوگی. گدھے کا بچہ گدھا ہوگا، گھوڑے کا بچہ گھوڑا ہوگا. اب جب یہ مانا جاتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں، خدا نے جنا ہے ان کو، تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی خدا ہوئے. اگر گھوڑے کی اولاد گھوڑا ہوتی ہے تو خدا کی اولاد بھی خدا ہی ہوگی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو خدا کا صلبی بیٹا مانا جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ ہم خدا نہیں مانتے یا ہم شرک نہیں کرتے، ہم توحید والے ہی لوگ ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ کتنی خطرناک بات ہے، زبان لڑکھڑاتی ہے اس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے. آپ غور کیجئے، اگر ہم کسی کا باپ کسی کو سمجھیں گے کہ مسٹر اے باپ ہے مسٹر بی کا، تو یقیناً یہ بات خود بخود سمجھ میں آئے گی کہ پھر مسٹر بی کی کوئی ماں بھی ہوگی. اب آگے میں آپ سے کیسے کھول کر بیان کروں کہ اس ماں اور باپ میں کوئی رشتہ ہوا ہوگا، کوئی ملاپ ہوا ہوگا جس کے نتیجے میں یہ بیٹا پیدا ہوا ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے تھے، تو وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ خدا اور حضرت مریم کے درمیان کس رشتے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ وہ خدا پر کیا الزام لگا رہے ہیں؟ وہ خدا کو کن پستیوں تک گھسیٹ کر لانا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ قومیں اور وہ خطے جو ان لوگوں کی آبادیوں پر مشتمل ہیں زیادہ تر، جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، صاف نظر آتا ہے کہ یہ صورت ان کو خاص طور پر آگاہ کر رہی ہے کہ اگر تم نہیں باز آئے اپنے اس عقیدے سے
تو ایک مدت تک انتظار اور مہلت دینے کے بعد پھر ایک بہت خطرناک جنگیں تم پر مسلط کر کے تمہارے وجود سے زمین کو پاک کیا جائے گا۔ وَيُنزِلَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ آپ ذرا سا اس کی تفصیلات میں اگر آپ جائیں، میں بہت اور تفصیلات بیان کر سکتا ہوں، اگرچہ میرا علم بہت محدود ہے، لیکن میں بہت زیادہ طوالت اگر شروع سے کرتا رہا تو سورہ کہف آدھی بھی نہیں ہو پائے گی۔ تو اب یہ تو شوق بھی پیدا ہوگا آپ کے اندر کہ آپ قرآن مجید کو تفصیل سے اور گہرائی سے سمجھنے کے لیے آپ محنت کریں، اس کی تدبیریں، اس کے اسباب، اس کے راستے اختیار کریں۔ تو یہ عذاب جو آئے گا، یہ جو جنگیں مسلط ہوں گی، جن کے بارے میں آگاہ کرنا چاہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ القرآن کے ذریعے اور اس صورت کے ذریعے خاص طور پر، وہ یہ بات اللہ نے اشارہ کر دیا، بلکہ وضاحت سے فرما دی کہ اصل میں ان آگاہیوں کا سب سے زیادہ مخاطب وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے۔ وَيُنزِلَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اللہ نے ولد بنا لیا، اللہ نے ولد بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، ہمارے بعض علماء نے یہ اشارہ کیا ہے کہ سورہ کہف جو دجال کی فتنے سے بچانے کی خاص تاثیر رکھتی ہے، اور اگرچہ سورہ کہف میں جتنے بھی واقعات سنائے گئے ہیں جن کی تفصیل آئندہ آپ کے سامنے آئے گی، وہ سارے واقعات ماضی کے دور کے ہیں، پاسٹ کے ہیں، لیکن ان سارے واقعات میں اس دور کی حکمت عملی اور اس دور کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں، تو دجال کے فتنے سے خاص تعلق رکھتا ہے۔ اسی سے معلوم ہوا کہ سورہ کہف میں جو ہدایات ہیں ان پر عمل مستقبل میں کرنے کی ضرورت زیادہ پیش آئی، اور ہم اس دور تک پہنچ گئے، ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو بعض علماء نے اشارہ کیا ہے کہ خدا کو بیٹا بنانے والی جو قومیں جہاں جہاں زیادہ آباد ہیں، وہاں اصل میں بڑا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان جنگوں کا اصل نشانہ وہ خطے اور وہ علاقے ہوں گے، وہ ممالک اور وہ بر اعظم ہوں گے۔ آپ سمجھیے کہ کون سے ممالک اور بر اعظم ہوں گے جن میں بھیانک جنگوں کی آگ بھڑکے گی اور ایک خداوندی منصوبے کے مطابق بھڑکے گی۔ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید بالکل ٹھیک وقت میں ہم آج یہ مذاکرہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی عجیب و غریب تکوینی نظام ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو، اور میں اکیلا یہ مذاکرہ کرنے والا طالب علم نہیں ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت پورے عالم میں بہت سے لوگ اس وقت اس موضوع پر محنت کر رہے ہیں اور اس کا علم امت میں عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جس دور میں ہم اس وقت یہ مذاکرہ کر رہے ہیں، اسی دور میں آنے والی ہے وہ بھیانک جنگ۔ ہو سکتا ہے وہی جنگ وہ ہو جس کو احادیث میں الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا، بہت بڑی جنگ، شاید انسانی تاریخ کی وہ سب سے بھیانک جنگ ہوگی، اور اس کا خاص نشانہ وہی خطے ہوں گے جن میں خدا کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے والے قومیں رہتی ہیں۔ کاش کہ ہمارے یہ کرسچن بھائی کاش کہ اس پر ذرا سنجیدگی سے غور کریں
اتنا غلط عقیدہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنے کو منسوب کرنے والی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں کو تو چھوڑ کر پال کی باتوں کو قبول کر لیا اور بالکل غلط 100% غلط راستے پر پڑ گئے۔ کاش کہ وہ غور کریں سورہ کہف پر، کاش کہ وہ اس بارے میں ذرا سوچیں۔ اتنے ڈسٹورشنز ہوئے ہیں انجیل میں، اتنی تحریف ہو گئی ہے، اصل انجیل تو ہے ہی نہیں، بہت بگاڑ آ گیا، مگر اتنے بگاڑ کے باوجود کسی بھی بائبل کے کسی بھی لائن میں کوئی یہ لکھا ہوا دکھا دے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے، جیسس کرائسٹ نے یہ کہا ہو کہ آئی ایم یور گاڈ، یہ کہا ہو کہ ورشپ می، میری عبادت کرو۔ اتنے بگاڑ کے باوجود ایسی کوئی جملہ بائبل میں ڈھونڈ کے نہیں نکالا جا سکتا۔ لوگ پریشان نہ ہوں اس لیے میں اور وضاحت کر دوں کہ دیکھیے ہمارے آپ کے سماج میں بھی بیٹا 2 رشتوں کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔ ہر بڑا اپنے چھوٹے کو ہمارے ملکوں میں تو بیٹا بیٹا کہتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ کسی چھوٹے کو بیٹا کہہ دیں گے تو اب وہ آپ کا سگے بیٹے کی طرح تو نہیں ہو جائے گا نا، آپ کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا۔ یہ ایک شریفانہ طرز کلام سمجھا جاتا ہے کہ بڑا اپنے چھوٹے کو بیٹا کہہ کے پکارے، اور آپ کا اصلی بیٹا ہی اصلی بیٹا رہتا ہے۔ تو لفظ ایک ہے، معنی 2 ہیں۔ اسی طرح اللہ کے صحیفے جب قوموں میں اترتے تھے تو ان قوموں کا جو کسٹم ہوتا تھا، ان قوموں کا جو عرف ہوتا تھا، جو رواج ہوتا تھا، اس کا لحاظ کر کے اللہ تعالیٰ ان صحیفوں میں زبان استعمال کرتے تھے۔ تو ہر اچھے نیک بندے کو بیٹا کہہ دیا گیا ان صحیفوں میں۔ ہم لوگ بھی تو بولتے ہیں ایشور کی سنتان، اللہ کا کنبہ، الخلق عیال اللہ، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کی تربیت شروع سے ایسی ہوئی ہے کہ یہ بات تو کوئی بگڑے سے بگڑا مسلمان بھی کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ فلاں نیک بزرگ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ مسلمان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے بجا طور پر محبوب دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لیکن کیا کوئی مسلمان اللہ کے رسول کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے؟ مجازی طور پر بھی مسلمانوں نے نیک لوگوں کو اللہ کا بیٹا کہنے کا رواج چھوڑ دیا، کیونکہ اس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ اور اسلام توحید کی اتنی مضبوط طریقے سے حفاظت کرتا ہے کہ جو چیز فی نفسی ہی غلط نہ ہو، مگر اس سے انجانے میں غلط فہمی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، اسلام اس سے بھی روکتا ہے۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے ایک کہنے والے نے ملک کے عوام سے کہا کہ بھائی فلاں تاریخ کو اتنے بجے اتنے منٹ تک آپ ایسا کریں کہ ساری لائٹیں بجھا دیں اور موم بتیاں اور دیے جلا دیں، اور 9 منٹ تک آپ موم بتی لیے کھڑے رہیں، دیا جلاتے رہیں، وہ نہ ہو تو موبائل ہی جلا لیں۔ اب کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کسی قیمت پر یہ نہیں کرنا ہے۔ دیکھو سمجھو اس بات کو۔ تو بعض حضرات نے یہ کہا کہ بھئی اس میں کیا حرج ہے، ہمارے بعض لوگوں نے تو کھل کر تائید بھی کر دی۔ میں ان کی نیت پر قطعاً کوئی شک نہیں کرتا، لیکن رائے سے میں اختلاف کرنے کا حق رکھتا ہوں، احترام کے ساتھ
مگر پورے اعتماد کے ساتھ۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اسلام نے منع کیا کہ سورج جب نکل رہا ہو اس وقت نماز مت پڑھو، سورج جب ڈوب رہا ہو اس وقت بھی نماز مت پڑھو۔ ارے نماز تو بہت اچھا عمل ہے، پتہ نہیں مجھے اس کے بعد نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ فرمایا نہ، بالکل نہیں، ان دونوں وقتوں میں نماز نہیں پڑھو گے۔ جب سورج بالکل 20 دن میں آ کر ڈھل رہا ہو تب بھی نماز مت پڑھو۔ تو یہ 3 وقت ہیں جس میں سورج کی پوجا کرنے والے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ دیکھو سورج، چاند اور ستاروں میں اللہ نے بڑی زبردست تاثیر رکھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم بالکل انکار نہیں کرتے اس بات کا کہ جو پلینٹس ہیں، یہ جو برج ہیں، ان میں تاثیر ہے۔ جیسے نشتر جن کو بولتے ہیں ہمارے ملک میں، موسموں کا بدلنا، بہت چیزوں کی تاثیر ہے۔ لیکن بھائی کیا ہر چیز میں اثر جس میں دیکھو گے اس کی پوجا کرو گے؟ اثر تو نمک کے دانے میں بھی ہے، اثر تو شکر کے دانے میں بھی ہے، اثر تو مکھی اور مچھر میں بھی ہے۔ بھائی تم کتنی کروڑ مخلوقات کی پوجا کرو گے بھائی؟ ارے سیدھی سی بات یہ ہے، اس کو تلاش کرو جس نے ان سب میں یہ تاثیر رکھی ہے، جس میں یہ تاثیر ڈالی گئی ہے، صرف اس کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو، اور ان سب کی عزت کرو، ان کو استعمال کرو صحیح طریقے پر، ان سے فائدہ اٹھاؤ، یہ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں چیزیں۔ تو سورج کے نکلتے، سورج کے ڈھلتے، سورج کے ڈوبتے وقت میں نماز پڑھنے سے منع کیوں کیا گیا؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس لیے کہ جب کوئی مسلمان اس وقت میں رکوع سجدہ کر رہا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا مسافر، کوئی راہگیر، کوئی شہری، کوئی پڑوسی یہ سمجھے کہ یہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو اس غلط فہمی اور شبہ سے بچانے کے لیے مسلمان سے کہہ دیا گیا کہ تم کو ان وقتوں میں اللہ کی عبادت بھی نہیں کرنی، ان وقتوں میں تم کو رکوع سجدے والی عبادت نہیں کرنی۔ نماز جنازہ کو دیکھیے، نماز جنازہ نماز ہے، امام کھڑا ہوتا ہے، صفیں لگتی ہیں، باجماعت نماز ہوتی ہے، اور جنازہ سامنے ہوتا ہے امام کی۔ اس لیے رکوع اور سجدے جو نماز کے ارکان ہیں، جن کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، نماز جنازہ میں سے ان کو ہٹا دیا گیا کہ نہ، اس میں تم رکوع بھی نہیں کرو گے، سجدہ بھی نہیں کرو گے، صرف کھڑے رہ کر دعا کرنا ہے تم کو بس، اور پھر سلام پھیر دینا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی بھی حکمت یہی ہے کہ تم اگر کسی میت کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوگے، اس کے سامنے تم باقاعدہ پیشانی زمین پر ٹیک کر سجدہ کر رہے ہوگے، تو گزرنے والے غیر مسلم کم سے کم تو یہ سمجھیں گے کہ تم ان کو سجدہ کر رہے ہو۔ تو توحید کے معاملے میں اسلام اس قدر سینسٹیو اور حساس ہے کہ وہ غلط فہمی پیدا نہ ہو اور توحید اور شرک کے حدود گڈمڈ نہ ہو جائے، اس کے لیے اس نے نماز جنازہ میں سے رکوع سجدے نکال دی۔ اس کے لیے اس نے سورج کے نکلتے اور ڈھلتے اور ڈوبتے وقت میں نماز کو منع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشابہت غلط ہے۔ اب کوئی اور اگر کسی اور خیال سے کہہ رہا ہے کہ بھئی اندھیرا کر لو، دیے جلا لو، اب اس کا کچھ عقیدہ ہے، کچھ خیال ہے، ہم بھی وہی کرنے لگ جائیں، تو چاہے ہمارا وہ عقیدہ نہ ہو، میرے الفاظ پر غور کیجیے گا، چاہے ہمارا وہ عقیدہ نہ ہو، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ اس سے ایک شک پیدا ہو سکتا ہے۔ جس طرح لاؤڈ اینڈ کلیئر توحید کا میسج ہمارے ہر عمل سے جانا چاہیے، اور لاؤڈ اینڈ کلیئر
خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ماننے کا میسج بھی لاؤڈ اینڈ کلیئر جانا چاہیے۔ اس لیے میں نے ان دوستوں سے کہا کہ تم کو یہ سب کام بالکل نہیں کرنے، وقت کے تعین کے بغیر تم دعا کرو ملک ہمارا چھٹکارا پائے اس مصیبت سے، پوری انسانیت کو چھٹکارا ملے۔ تم دعا کرو ان تمام لوگوں کے لیے جو اس مصیبت سے لوگوں کو بچانے اور نکالنے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال کر کام کر رہے ہیں، وہ چاہے ہمارے ڈاکٹر ہوں، نرسیں ہوں، نرسنگ اسٹاف ہو، پیرامیڈیکل اسٹاف ہو، پولیس کے لوگ ہوں، ان کے لیے دعا مانگو۔ وہ رات کے 9 بج کر ہی کیوں دعا مانگو؟ تم ابھی بھی دعا مانگو، دوپہر میں بھی مانگو، شام کو بھی مانگو، بالکل، لیکن وہ کام مت کرو جس سے توحید کے سلسلے میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکے۔ تو یہ جو بیٹا کہہ دینا ہے نا، یہ بیٹا کہہ دینا مسلمانوں نے بالکل چھوڑ دیا۔ سب سے زیادہ دلارے اور چہیتے اللہ کو محمد رسول اللہ ہے۔ اس کی دلیلیں میں اس وقت دوں گا تو پھر بات دوسرے رخ پر چلی جائے گی، لیکن اللہ نے کہیں ان کو اپنا بیٹا نہیں کہا۔ اب اگر کہیں اللہ نے پچھلے صحیفوں میں اپنی محبت و شفقت کا اظہار کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہہ دیا، موسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہہ دیا، تو یہ انہی کو تو نہیں کہا ہے، انہی کتابوں میں نیک لوگوں کو بیٹا کہا گیا ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو پاول نے جس قسم کا بیٹا بنا کر پیش کیا ہے وہ محبت والا بیٹا نہیں ہے، وہ باقاعدہ ایک باپ سے جس طرح اس کا بیٹا جنم لیتا ہے اس کی ماں کے واسطے سے اس طرح کا بیٹا قرار دیا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام، معاذ اللہ۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان لوگوں کے منہ سے نکل رہی ہے، ان یقولون الا کذبا ما لهم به من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، کتنا بڑا چیلنج ہے۔ کہا کہ جو لوگ یہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، قطعاً ان کے پاس کوئی علمی بات نہیں، بالکل جہالت ہے، نہ ان کے پاس ہے، نہ ان کے پرکھوں کے پاس تھی، نہ ان کے پروجوں اور باپ دادا کے پاس تھی۔ یہ بالکل من گھڑت بات ہے۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم۔ قرآن کا یہ چیلنج آج بھی قائم ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان تمام لوگوں سے جو بیچارے اس غلط بات کو دہرائے چلے جا رہے ہیں، قرآن چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ کہیں پر بھی اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھیں گے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو اور خدا بنا لو، دو اور خدا، الہین من دون اللہ۔ عجیب و غریب بات ہے، عجیب و غریب بات ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ایک خدا دنیا کو چلا رہا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سے اب ایک خدا کافی نہیں رہا۔ اب اس کائنات کو، اس دنیا کو چلانے کے لیے، سورج کو نکالنے اور چاند کو نکالنے اور ہواؤں کو چلانے کے لیے، بارش کو بھیجنے کے لیے، اولاد کو دینے کے لیے، ہدایت کو پھیلانے کے لیے، صحت و تندرستی اور شفا دینے کے لیے اور وغیرہ وغیرہ، اب ایک خدا اب کافی نہیں رہا، اب تین کی ضرورت ہے۔ کیسی بات ہے جو لوگ پڑھے لکھے لوگ مان رہے ہیں، اور واقعی اللہ تعالیٰ کی برداشت ہے کہ اس کو اتنے دنوں تک اللہ نے برداشت کیا۔ اور یہی بات اس صورت میں آ رہی ہے کہ برداشت کی ایک حد مقرر ہے،
ایک وقت مقرر ہے جس وقت کہ اس عقیدے کو ماننے والوں کو سخت سزا ملے گی، اور وہ سزا ایک بڑی بھیانک جنگ کی شکل میں مسلط ہوگی، بڑی بھیانک جنگوں کی شکل میں مسلط ہوگی۔ آج جو اس وقت دنیا کے ان خطوں اور بر اعظموں کانٹیننٹس کا حال ہے جہاں کہ خدا کو بیٹا ماننے والے اکثریت میں ہیں، آج جو حالات ہیں، اب تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ آج جنگ چھڑی اور کل جنگ چھڑی۔ مجھے نہیں لگتا کہ چند مہینے سے زیادہ باقی ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ بعض وقت ٹل بھی جاتی ہے کوئی چیز، اس کے بھی اشارے آئے ہیں، لیکن ایک وقت تک ٹلے گی وہ، اور پھر اس کو رونما ہونا ہی ہونا ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، ان یقولون الا کذبا، یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ کوئی سچائی اس بات میں نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں، عیسیٰ ابن مریم۔ آپ غور کیجئے، میں نے سنا ہے کچھ لوگوں کو، یہ عیسائی لوگوں کو، کچھ ان کے اسکالرز کو یہ کہتے ہوئے کہ بھئی تو آپ مانتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا، مریم کے پیٹ سے، ہولی ورجن ماریا کے پیٹ سے عیسیٰ پیدا ہوئے، تو آخر کوئی تو ان کا خدا باپ ہوگا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کا باپ خدا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھئی سبحان اللہ، مسٹر اے فلاں کا باپ نہیں ہے، اس لیے مسٹر بی ضرور خود اس کا باپ ہے۔ یہ کیا آرگومنٹ ہے، یہ کیا دلیل ہے بھائی؟ فلاں لڑکا نظر آ رہا ہے تو اس کا یہ صاحب باپ نہیں ہے تو پھر یہ صاحب ضرور ہے۔ کسی کے باپ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل دنیا کی کوئی عدالت مانے گی؟ تو کامن سینس رکھنے والا انسان مانے گا۔ جبکہ ماں بھی کہہ رہی ہے کہ یہ بچہ کیسے پیدا ہوا، وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد خود بول کر گواہی دے رہا ہے۔ اس کے بعد بھی تم یہ کہتے ہو کہ جب چونکہ اس کا کوئی باپ معلوم نہیں ہے اس لیے خدا اس کا باپ ہے۔ جن لوگوں نے اس عورت پر، اس اللہ کی نیک بندی پر، اس با حیا پاک دامن حضرت مریم العذراء، مریم بتول، اس کنواری مریم پر یہ الزام لگایا کہ اس نے زنا کیا ہے، اس سے زیادہ سنگین الزام یہ لوگ جو لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مریم کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا وہ اللہ کا ولد ہے۔ یہ بالکل جھوٹ بات ہے، بہت سنگین بات ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ان یقولون الا کذبا۔ اب بات صاف ہو گئی کہ سورہ کہف کے ابتدائی آیتوں میں ایک بہت بات صاف کہی گئی ہے کہ اس سورت کے مقاصد میں سے اور موضوعات میں سے، اس کے مضامین میں سے سب سے اہم مرکزی مضمون یہ ہے کہ یہ سورت آگاہی دے گی ایک بہت خطرناک مصیبت سے جو جنگوں کی شکل میں مسلط کی جائے گی، خاص طور پر ان لوگوں پر جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ اور اس صورت کا ایک بہت اہم مقصد یہ بھی ہے کہ ایمان اور عمل صالح پر جمے رہنے اور مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والوں کے لیے بہت خوبصورت انعام کی خوشخبری ہے۔ اب ایسا صاف معلوم ہوتا ہے
کہ اس دجالی فتنوں کا مقابلہ آپ صرف مادی ذرائع سے ہم نہیں کر پائیں گے. ہمیں سب سے زیادہ توجہ کرنی پڑے گی ایمان اور عمل صالح پر. یہ ہماری محنت کا مرکزی مضمون ہونا چاہیے. اور میرا تو خیال یہ ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ہر شخص اس سے اتفاق کرے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پوری عالمی پیمانے پر پورے کرۂ ارض میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اثرنو امت بنانے کی جو محنت اللہ تعالیٰ نے شروع کروائی پچھلی صدی میں، اس محنت کا مرکزی ہدف اور مقصود اور پیغام صرف ایمان اور عمل صالح ہے. ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح. یقین کو بناؤ، اپنے یقین کو بناؤ. میں بار بار عرض کرتا ہوں، ساری تحریکیں سر آنکھوں پر، سب کا احسان ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر اور امت کے اوپر ہو، لیکن جو تبلیغ و دعوت حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے کام شروع کروایا، اس کا یہ امتیاز بہت توجہ کے لائق ضرور ہے کہ اس میں سب سے زیادہ زور یقین پر اور اعمال پر ہے. یقین پر اور اعمال پر ہے، کیونکہ اگر یقین اور اعمال درست ہیں تو باقی ساری تیاریاں وہ کام آئیں گی. لیکن اگر یقین اور اعمال ہی نہیں ہے تو ہزار کوئی سیاسی اور مادی انداز سے مقابلے کر لے، دن بدن شکست پہ شکست کھاتا چلا جائے گا. مقابلے کے لیے اصل میں جو اس وقت امت میں چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے، اپنے تمام وسیع مفہوم کے ساتھ. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عمل صالح کا لفظ جب بولا جائے تو اب عادت ڈال لیجئے اس بات کی کہ پورا جو اسلامی اخلاق ہیں، جذبات ہیں، معاشرت ہے، معاملات ہیں، عبادات ہیں، وہ سب کا مجموعہ ہے عمل صالح. اس لیے ہمیں اس پورے مجموعے کو اپنے اندر اتارنے والی تربیت حاصل کرنی ہے اور یقین کو بنانے والی تربیت حاصل کرنی ہے. یقین. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان اور عمل صالح کے سیکھنے کی اہمیت سمجھا دے اور اس کے اسباب و تدبیریں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اب تو کھل کر بات سامنے آ گئی، آ رہی ہے، آتی چلی جا رہی ہے. آئے گا زبردست مادی طاقت اور سیاسی طاقت، پوری دنیا پر وہ رول کر رہا ہوگا. اس وقت اس کی تیاریاں اپنے آخری مرحلے میں، تو پولیٹیکلی پوری دنیا پر وہ مالک بن چکا ہوگا، حاکم بن چکا ہوگا، اور مادی طور پر ٹیکنالوجی اور سائنس کے اعتبار سے ساری طاقتوں کا وہ مالک ہو چکا ہوگا. اور اس کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے عیسیٰ ابن مریم. سبحان اللہ. جنہوں نے اپنے پہلے دور میں بھی کوئی حکومت نہیں قائم کی تھی، کوئی سیاسی انقلاب برپا نہیں کیا تھا، کوئی مادی ترقی نہیں کی تھی، کوئی وسائل جمع نہیں کیے تھے، فقیرانہ زندگی تھی. اور میں اگر بے ادبی نہ کروں تو خانہ بدوشی کی زندگی گزار کے چلے گئے عیسیٰ ابن مریم. کوئی مرکز بنایا ہو ایسا تو نہیں کیا انہوں نے، کوئی حکومت انہوں نے قائم کی ہو ایسا بھی نہیں کیا، ہتھیار جمع کیے ہوں ایسا بھی نہیں کیا. انہی عیسیٰ ابن مریم کو جو سراپا روحانیت تھے، انہی کو اللہ تعالیٰ نے روک رکھا دجال کے قتل کے لیے. یا یہ اس میں اشارہ نہیں ہے کہ اس دور کے سیاسی اور عسکری تمام چیلنجز کا مقابلہ بنیادی طور پر روحانی طاقت سے ہی کیا جا سکے گا؟ روحانی طاقت کے ساتھ تم جو اور طاقت کے اسباب اختیار کر سکو کرو، لیکن روحانی طاقت کے بغیر تم ساری دنیا کے اسباب اختیار کر لو، اس مرحلے میں تم کامیاب نہیں ہو. یہ مرحلہ لدنی ہے، تکوینی طور پر یہ اسٹیج آیا ہے. سمجھو یہ کچھ خداوندی منصوبہ ہے، اس لیے اپنے دل میں اس یقین کو اتارو
ہمارا مادیت زدہ ذہن جب یہ باتیں سنتا ہے تو ٹھیک اس وقت اس کو کاؤنٹر کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک اس وقت اس کا جواب دینا ہوتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت تو ایسے آدمی نہیں تھے، حضرت تو ایسے آدمی نہیں تھے، ہم تو حضرت کو بڑا ایکٹیوسٹ سمجھتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت تو ساری ظاہری دنیا کے اسباب و اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہی تو اس زمانے کی مصیبت ہے کہ اسباب اختیار کرو تو غلط میسج جاتا ہے، اسباب اختیار نہ کرو تو غلط میسج جاتا ہے۔ ہماری فہم ٹیڑھی ہو گئی ہے، ہمارے اندر نہ تو رسوخ فی العلم نہیں رہا، یعنی گہری سمجھ کی صلاحیت سے ہم محروم رہ گئے۔ اور مجھے یاد آتا ہے کہ حدیث فتن میں کیسی جس میں ارشاد کیا گیا فراغ نبوی ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ ایک زمانہ وہ جو آئے گا آخر الزمان کا، اس کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی کہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ بہت ہوں گے لیکن گہری سمجھ والے لوگ نہیں ہوں گے۔ میں تلاش کروں گا، اللہ کرے مجھے یاد آ جائے تو میں اس حدیث کا باقاعدہ حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ تو یہ تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ اس لیے واقعی اس وقت امت کی خدمت کرنے والوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کہیں، وہ کس بات پر زور دیں۔ بھائی، امت کے اندر حوصلہ بنانے کے لیے، اجتماعیت لانے کے لیے، نظم و ضبط لانے کے لیے، تنظیمی زندگی گزارنے کا عادی بنانے کے لیے، اپنی قیادت کی سمع و طاعت کی صلاحیت واپس لانے کے لیے، ڈسپلن لانے کے لیے، اس کے لیے اجتماعی جد و جہد کے میدان میں اتارا جاتا ہے۔ اجتماعی جد و جہد سے اصل مقصود بھی نفسیاتی تربیت ہوتی ہے، لیکن اس بات کو نہیں سمجھتے لوگ۔ اجتماعی جو جد و جہد ہے وہ براہ راست فتح تک نہیں پہنچائے گی۔ اجتماعی جد و جہد کے نتیجے میں جو اندرونی صفات پیدا ہوں گی، اجتماعیت کی، سمع و طاعت کی، اپنی جان مال اور وقت کو صحیح استعمال کرنے کی، اپنے جذبات کے رخ کو متعین کرنے کی، کہ رحماء ہم کس کے لیے ہوں، اشداء کس کے لیے ہوں، تو اس جد و جہد کے ذریعے سے یہ جو اندرونی اوصاف پیدا ہوتے ہیں وہ اوصاف پیدا کرنا مقصود ہے۔ اگر تحریکیں چل رہی ہوں اور اوصاف نہ پیدا ہو رہے ہوں تو قطعاً کامیابی نہیں مل سکتی، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ تحریکیں چل رہی ہیں لیکن اوصاف بالکل نہیں پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے کسی تحریک کا کوئی مثبت فائدہ امت کو اور انسانیت کو نہیں پہنچ رہا۔ اب ہم اگر یہ کہنے شروع کرتے ہیں کہ بھائی اصل مسئلہ ہے ایمان اور اعمال صالحہ کا، تو لوگ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، ختم، پھر ہمیں کچھ کرنے ہی نہیں، پھر ہمیں منظم بھی نہیں ہونا، پھر ہم کو ایک جماعت بھی نہیں بننا، پھر ہم کو دوست و دشمن کی پہچان کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس ہم اپنا 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں گے، روزہ رکھتے رہیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے، ہو جائے گا سب۔ یہی ناقص فہم نے امت کو جکڑ لیا ہے، اور واقعی امت کو لے کر چلنے والے لوگ اس سلسلے میں بہت حیرانی محسوس کرتے ہیں کہ آخر امت کے سامنے کیا کہا جائے، کیسے کہا جائے۔ آج میں نے یہ بات کھل کر کہنے کی کوشش کی ہے، آپ اگر اس کو بار بار دہراتے رہیں، یاد رکھیے ہمیں جد و جہد کرنی ہے، لیکن جد و جہد مقصود نہیں ہے، اور جد و جہد پر بھروسہ کرنا نہیں ہے۔ جد و جہد سے اندرونی صفات پیدا کرنی ہے، توکل، تقوی، استقامت، شجاعت، سخاوت، اتحاد، اجتماعیت، ڈسپلن، وقت کی پابندی، اپنے ریسورسز کے صحیح استعمال کی عادت کا پھر سے اپنا ڈالنا، ٹائم مینجمنٹ، منی مینجمنٹ، فیملی مینجمنٹ، یہ صفات پیدا ہونی چاہیے، اور یہ صفات اجتماعی جد و جہد سے پیدا ہوتی ہے۔ من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، قرآن نے کہا کہ جو جہاد کرتا ہے، اصل میں تو جہاد کا فائدہ خود اس کے نفس کو پہنچتا ہے، اس کی ذات کو پہنچتا ہے،
یہی تو مطلب ہے، والذین جاہدوا معنا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں ان کو ہم اپنے راستوں کی رہبری کے دیتے ہیں، ان کو ہدایت ملتی ہے۔ تو اصل مسئلہ ہے اپنی تربیت کا۔ تربیت نماز سے بھی ہوگی، تربیت روزے تلاوت ذکر اور اعمال سے بھی ہوگی، تربیت خلق خدا کی خدمت سے بھی ہوگی، تربیت غریبوں پر اپنی وقت اور مال اور صلاحیت کو خرچ کرنے سے بھی ہوگی، اور تربیت میدان عمل میں اتر کر ظلم کے خلاف منظم جد و جہد سے بھی ہوگی۔ اب جب تربیت مکمل ہوگی ہر ناحیے سے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ ہے پیغام، اس کو سمجھیے اور کوشش کیجئے کہ اس نقطے کو آپ پا جائیں۔ یہ نقطہ اعتدال کو اگر آپ پا گئے تو آپ کامیاب ہیں۔ اور اگر افراد و تفریط رہے، دائیں اور بائیں جھکاؤ رہا، کبھی ایمان اور اعمال کی طرف آئے تو جد و جہد کو بالکل نفی کر دی کہ اسی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جد و جہد کے میدان میں اترے تو ایمان اور اعمال صالحہ کو بھول گئے۔ یہ غلطی جب تک ہوتی رہے گی ہم اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچیں گے۔ اللہ کرے آج یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ ہماری اور آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو، اور ہمیشہ کے لیے یہ بات ہماری مزاج کا ایک حصہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب دل کی گہرائیوں سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور کوشش کریں کہ ایسی دعا نصیب ہو جائے کہ اللہ کی نظر کرم متوجہ ہو جائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا حنان ويا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا قوي يا عزيز، يا منتقم يا جبار، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، اكشف البلاء عن الأمة وارفع الهم الغمة. اللهم قل المعين الناصر وكثر العدو القاهر وليس لها من دونك كاشفة. اللهم اكشف البلاء وارفع العناء. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اے اللہ ہم آپ کے گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار بندے اے اللہ آپ کے در پر حاضر ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، قصوروں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم ایک پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ اس پاکیزہ اور مبارک مہینے میں اے اللہ ہماری مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ پاکیزہ زندگی گزارنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اے اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ رحمت عطا فرما۔ اے اللہ جہنم سے چھٹکارا عطا فرما۔
اے اللہ اس ماہ مبارک کی ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما، اے اللہ پاکیزہ ندامت نصیب فرما، اے اللہ ہر قسم کی اے اللہ کوتاہیوں سے، لغزشوں سے، سستی سے، کاہلی سے، غفلت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس ماہ مبارک کی قدر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جیسی اس کی قدر کرنی چاہیے تھی اے اللہ ابھی تک ہم نہیں کر پائے، اے اللہ ہمارے ذکر و اذکار میں، اے اللہ ہماری عبادتوں میں اے اللہ جیسی لذت ہمیں ملنی چاہیے تھی، اے اللہ ہمارا ذہن، ہمارا دل اے اللہ ان لذتوں سے ابھی تک ناآشنا ہے، اے اللہ آپ کی مناجات کی لذت عطا فرما دیجئے، اے اللہ شب بیداری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تہجد کی لذت نصیب فرما، اے اللہ آپ سے مانگنے کا سلیقہ اور ڈھنگ عطا فرما دیجئے، اے اللہ یہ جو کچھ پریشانیاں اور مصیبتیں ہم پر ٹوٹ رہی ہیں اے اللہ بس ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اے اللہ ہمارا کرایا دھرا ہے، اے اللہ ہمارا کیا دھرا ہے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ آپ ہم سے روٹھ گئے، اے اللہ آپ ہم سے روٹھے ہیں، اے اللہ ہم آپ کو منانا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم اپنے روٹھے رب کو منانے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ آپ مان جائیے، اے اللہ مان جائیے، اے اللہ مان جائیے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ناتواں ہیں، اے اللہ آپ مان جائیے، اے اللہ ہم سے گناہ سرزد ہوتے رہے ہیں، اے اللہ اس سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ آج عزم کرتے ہیں، اے اللہ آج عزم کرتے ہیں، اے اللہ ہماری حفاظت فرما لیجئے گناہوں سے، اے اللہ دجال کی فتنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں اے اللہ اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری روحانیت کو مضبوط فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس کو پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ایک وقت تھا جب امت دعائیں کرتی تھی تو اے اللہ آسمانوں سے فیصلے تیر کی طرح اے اللہ ان کے حق میں برستے تھے، اے اللہ آج آپ روٹ گئے، اے اللہ آج امت کے فیصلے غیروں کے ہاتھوں میں آ گئے، اے اللہ ظلم کیا جا رہا ہے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ مظلومین کی مدد فرما دیجئے، اے اللہ ان حالات میں آپ کے نہ جانے کتنے بندے بے روزگار ہو گئے، اے اللہ کتنے گھروں میں اے اللہ فاقہ ہو گیا، اے اللہ ان ناداروں کی، ان مفلسوں کی اے اللہ مدد و نصرت فرما، اے اللہ ہمارا بھی حصہ شامل فرما لیجئے، اے اللہ نیک کاموں میں اے اللہ ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ انفاق فی سبیل اللہ آپ کے راستے میں خرچ کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما اور دل نصیب فرما، اے اللہ کنجوسی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ آخرت پہ یقین کامل نصیب فرما، آپ کے ہونے کا کامل یقین نصیب فرما، کرنے والی ذات آپ کی ہے اس کا یقین ہمارے دلوں میں بٹھا دیجئے، اے اللہ غیر اللہ کے ڈر کو ہمارے دلوں سے نکال دیجئے، اے اللہ دنیا کی محبت کو اے اللہ ہمارے دلوں سے نکال دیجئے، اے اللہ موت ایک دن آنی ہے، ہر انسان کو مرنا ہے، اے اللہ موت کا استحضار نصیب فرما، اے اللہ دنیاوی غفلت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، اے اللہ قبر کی وحشتناکی سے حفاظت فرما، اے اللہ قبر میں انسان کا کوئی نہیں ہوگا، اے اللہ وہاں جو کچھ ہوگا ساتھ وہ اس دنیا میں کیا ہوا اعمال ہوگا، اے اللہ جو اعمال ہم نے دنیا میں کیے ہوں گے اے اللہ وہی ہمارے کام آ رہے ہوں گے، اے اللہ جو زندگی باقی ہے اے اللہ اس کو صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو زندگی باقی ہے اس کو صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے لائے ہوئے اے اللہ آپ کے بھیجے ہوئے دین کے اوپر اے اللہ مکمل طور پر زندگی گزارنے والا بنا دیجئے، اے اللہ ایک ایک حکم کی پابندی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اخلاص کے ساتھ ہر
ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جو کچھ مانگا ہے اے اللہ اس کو بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اکابرین کی، ہمارے علماء کی، اے اللہ ہمارے رہبران کی، اے اللہ تمام قائدین کی جو اے اللہ امت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اخلاص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کو اے اللہ خیر کے فیصلے لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کی حق میں دعائیں کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، اور جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔